أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك واو کا معنی ہوتا ہے اور اذا کا معنی ہوگا جب. سألا یہ سوال کرنے سے ہے، پوچھنا. وإذا سألك یہ کاف ضمائر ہوتے ہیں عربی کے اندر. یہ مخاطب بندہ جس کو کرتا ہے، جیسے کہ لفظ آپ، اس کو کہا جاتا ہے وإذا سألك، اور جب پوچھتے ہیں آپ سے. وإذا اور جب سألا وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے. عبادی کون پوچھتے ہیں جی؟ یہ سألا کے اندر جو فاعل ہے، پوچھنے والے کون ہیں؟ عبادی میرے بندے. کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آپ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے بندے کیا پوچھتے ہیں؟ عنی میرے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا حضور کو کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں، جواب یہ دیں فإنی قریب، میں بے شک میں کیا ہوں جی؟ قریب ہوں. اجیبو میں قبول کرتا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ اجیبو جواب دینے کو کہتے ہیں، جواب وہی دیتا ہے جو بات کو قبول کر لیتا ہے. تو اجیبو کا معنی یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اجیبو میں قبول کرتا ہوں. دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو. ٹھیک ہے نا، دعوت دی جاتی ہے نا، دعوت دی جاتی ہے دعوت. تو اس پکارنے والے کی پکار کو میں کیا کرتا ہوں؟ اجیبو قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. دعانی تھا تو دعان ہے. اذا کا معنی جب، دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے. فا کا معنی کیا ہو گیا؟ پس. اور یہ لام کا معنی چاہیے کہ فلیستجیبوا، پس چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ قبول کرے، وہ بھی مانے. اجیبو میں بھی مانتا ہوں. فلیستجیبوا، پس چاہیے کہ وہ بھی کیا کرے؟ قبول کرے. لی میرا حکم قبول کرے، میرا حکم مانے. ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان بھی لائے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں. لعل، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں. یرشدون رشد و ہدایت. بات سمجھ آ گئی؟ رشد مطلب کہ کامیابی پا لینا، براہ راست پر آ جانا. تو یرشدون کا معنی کیا ہے؟ سیدھی راہ پر آ جائیں. احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے. لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، دن کو روزہ اور رات کو. الرفث، بے پردہ ہونا. الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ. ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہارا. وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کا. علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انکم، بے شک تم. کنتم تختانون انفسکم، خیانت کرتے ہو اپنی جانوں کے ساتھ. تختانون، تم خیانت کرتے ہو انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ. فتاب علیکم، پس رجوع فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر. اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے اللہ نے توبہ قبول کر دی. اس سے پہلے اگر گناہ ہو بھی گیا تھا، اللہ نے معافی آپ نے مانگ لی، توبہ قبول کر دی. وعفا عنکم، اور درگزر کر دیا تم سے. فالآن باشروہن، بس اب تم مباشرت کرو ان سے. بات سمجھ آ گئی؟ پہلے وہ دن کو روزہ ہوتا تھا تو یہ رات کو جب سو جاتے اس کے بعد مباشرت نہیں کیا کرتے تھے. تفسیر میں انشاءاللہ تفصیلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلے والا معاملہ تھا اس کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا. وابتغوا، اور تلاش کرو. ما، اس چیز کو. کتب اللہ لکم، جو لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے، بالکل ظاہر ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے. دیکھ لو تمہیں جی. الخیط الابیض، سفید دھاگا. من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے. خیط دونوں جگہ پر ہے، دھاگا ہو گیا. اور ابیض سفید کو کہتے ہیں، اور اسود سیاہ کو کہتے ہیں. من الفجر، فجر سے. ثم اتموا الصیام، پھر پورا کرو تم روزے کو. الی اللیل، رات تک. ولا تباشروہن، اور تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں سے. وانتم عاکفون، جب ہو تم اعتکاف بیٹھنے والے. فی المساجد، مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتہ، اپنے احکامات. للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ تم. أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کا مال آپس میں. أَمْوَالَكُمْ، ایک دوسرے کا مال. بینکم، آپس میں. کس طریقے سے نہ کھاؤ؟ بالباطل، ناحق طریقے سے. سود، رشوت، الزام لگا کر مال زیادہ لے لیا. بات سمجھ آ گئی؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے جاؤ. یہ لام ٹھیک ہے، وَلَا تُدْلُوا ہوگا، لکھا ہے وَتُدْلُوا، لیکن لام بیچ میں محذوف ہے، اصل ہے وَلَا تُدْلُوا بِهَا، اور نہ لے جاؤ تم وہ مال. إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کے پاس. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کھاؤ تم کچھ حصہ لوگوں کے مالوں سے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ. جب حاکموں کے پاس لے جاؤ گے
کوئی ایک جج کو خرید لے گا، کوئی ایک جو ہے نا وکیل کو خرید لے گا، اس کو پیسے دے دے گا، تو پھر جو ہے نا یہ پیسے کھانے والا معاملہ بن جائے گا۔ بالإثم ناحق طور پر، وأنتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں جی، اس سے پہلے ذکر تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقہ سکھلایا ہے۔ اب بڑائی اللہ کی کیسے بیان کرنی ہے، اس کے کیا آداب ہیں؟ زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے، خشوع اور عاجزی کے ساتھ آہستہ سے اپنے اللہ کو پکارو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے آ کر پوچھا کہ اقریب ربنا فنناجیہ، کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں، ام بعید، یا وہ دور ہے، فننادیہ، یا ہم اس کو زور زور سے پکاریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ایک روایت میں ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ أَيْنَ رَبُّنَا، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارو۔ ہاں، جہاں شریعت میں بلند آواز سے پکارنے کا حکم ہے وہاں بلند آواز سے پکارا جائے گا، اذان ہے، اقامت ہے، ایام تشریق ہے، فرض نمازوں کے بعد جو تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے نا وہ، اور اس طرح جو محرم آدمی ہے اس کا تلبیہ کہنا۔ جہاں پر اونچی آواز میں شریعت کی طرف سے حکم ہے وہاں پر اونچی آواز سے، لیکن جہاں پر شریعت کی طرف سے اونچی آواز میں حکم نہیں ہے تو وہاں پر پست آواز میں ہی اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ اچھا، بخاری شریف میں ایک روایت ہے نا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بلندی پر چڑھتے اور ڈھلوان میں جب ہم اترتے اور کسی وادی میں جب ہم اترتے اس وقت جو ہے نا ہم بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے اور فرمایا، لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ عُمْيًا وَلَا غَائِبًا، اس لیے کہ تم کسی بہرے کو اور غیر موجود کو تو نہیں پکارتے ہو، انما تدعون سمیعا بصیرا، سمیع اور بصیر کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، کہ بے شک وہ ذات جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہاری سواری کی جو گردن ہے اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پر کیا فرمایا سورہ قاف میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کیا فرمایا؟ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے، اگر آدمی ان باتوں کا پورا اہتمام کرے تو ایسے بندے کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ پہلے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، حرام نہ ہو، گناہ بندہ چھوڑے، گناہ سے دور رہے، قطع رحمی، یہ گناہ والے دعا نہ کرے، قطع رحمی والی دعا نہ کرے، اور تیسری بات ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے، اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر یہ ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہ غافل، اللہ تعالیٰ یہ لہو لعب میں مشغول غافل بندے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا، اس لیے دعا توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بندے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی درخواست مجھ سے کریں، اس لیے کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا میرے سوا کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بندوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے میں فرمایا کہ جیسے میں ہر وقت ان بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری عبادت کریں، میرا حکم ماننے سے اعراض نہ کریں، بلکہ بندے بھی میرا حکم مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ سیدھی راہ پر آدمی اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور ہر مشکل میں اللہ کو پکارے، اسی کے احکام کی مان کر زندگی گزارے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، یعنی ان سے ہم استری کرنا۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب تک سوتے نہیں تھے اس وقت تک کھاتے پیتے اور بیویوں سے ہم استری کرتے تھے، اور جب کوئی سو جاتا تو پھر یہ چیز اس کے لیے منع ہو جایا کرتی تھی۔ فرمایا کہ اسی دور کے اندر ایک انصار میں سے ایک آدمی جس کا نام حرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاشتکار تھے، وہ کام کاج سے تھکے ماندے آئے اور جو ہے نا وہ گھر آئے اور بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو بیوی نے کہا میں بھی تیار کر لیتی ہوں، انتظار کریں۔ تو جب بیوی کھانا بنانے کے لیے گئی اور واپس آئی تو ان کی آنکھ لگ گئی تھی، سو گئے تھے، چونکہ اس وقت یہ تھا کہ وہ کھائے پیے بغیر بھی اگر سو جائیں، بس ایک دفعہ سو گیا بس اس کے بعد کھانا پینا ان کے لیے کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے منع ہے۔ تو آنکھ لگ گئی تو اگلے دن پھر بھوکا روزہ رکھا، دن کو بے ہوش ہو گئے، حضور کے پاس لایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ آیت نازل ہوگی اور حضور نے ان کو سے فرما دیا کہ پھر جو ہے نا صبح تک بندہ
کھا پی سکتا ہے۔ اب یہ حکم نہیں ہے کہ بندہ ایک دفعہ سو گیا تو اس کے بعد نہیں کھا پی سکتا، یہ حکم اب ختم ہو گیا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو سارا رمضان بیویوں سے ہم بستری ہمہ نہ تھی، ٹھیک ہے نا، مگر کچھ لوگ برداشت نہ کر سکے، رات کو بیویوں کے پاس چلے گئے اور اپنے آپ سے وہ خیانت کر بیٹھے، تو یہ آیت کا ایک حصہ نازل ہوا، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کارروائی کو، اس معاملے کو بھی معاف کر دیا اور تم پر رجوع فرما لیا۔ وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے جمع کرنا اپنی عورتوں سے روزوں کی راتوں میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا، سمجھ آ گئی کہ جس طرح لباس زینت کا باعث ہے اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہے۔ جس طرح لباس جسم کو چھپاتا ہے، عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، اس طرح مرد عورت میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں، ان کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو ان کے عیوب نہیں بتایا کرتے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، سہیلیوں کے پاس جا کر باتیں کرنا یا مردوں میں بیٹھے عورت کی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں، عیوب چھپانے کے لیے دونوں ظاہر نہیں کر سکتے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب تم عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ مطلب ہے کہ بیوی شوہر میاں بیوی کا مقصد مباشرت شہوت پوری کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد ان کا جو نسل انسانی کی بقا ہے اور اولاد کا لانا ہے تاکہ انسانیت مزید اور بڑھ سکے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، فجر سے، یعنی طلوع فجر ہو جائے۔ تو چونکہ ابتدا میں لفظ فجر تو نہیں تھا، تو بخاری شریف کی روایت آتی ہے کہ بعض حضرات نے اپنی ٹانگوں سے سفید اور کالا دھاگا باندھ رکھا تھا، پھر رات کو دیکھتے رہتے کہ دونوں دھاگوں میں فرق ظاہر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سرہانے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا تھا اور رات کو دیکھتا رہتا جب تک ان دونوں میں فرق نمایاں نہ ہوتا تو میں کھاتا پیتا رہتا۔ پھر حضور کے پاس چلے گئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تیرا سرہانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، ان دھاگوں سے مراد یہ نہیں ہے کالا سیاہ دھاگا، اس سے مراد یہ ہے کہ سفید دھاگے سے مراد صبح ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے۔ اور فجر من الفجر کا لفظ بھی نازل ہو گیا کہ فجر تک یہ معاملہ ہے کہ جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دیکھیں صحابہ عربی جاننے والے تھے، پھر بھی بیچ میں کچھ ایسی جگہ ہوتی تھیں کہ جو حضور کے بتائے بغیر نہیں سمجھ سکتے تھے صحابہ بھی، اور ہم کہیں کہ ہم حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کچھ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کیا ہے، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر تفسیر کے لیے حدیث کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ آپ قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے صحیح طریقے سے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے، حدیث کا علم رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ پہلے روزہ شروع ہونے کا وقت بتایا گیا تھا، فجر طلوع ہونے تک کھا بھی سکتے ہو، جب فجر طلوع ہو جائے کھانا پینا کیا ہو گیا جی؟ منع ہو گیا ہے۔ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ مرد چونکہ پہلے عورتوں کے لیے بھی بڑی چاہت ہوتی تھی، ماحول بھی اچھا تھا، بابردگی بھی ہوتی تھی، دلوں کے اندر میل بھی نہیں تھی، عورتیں بھی بیٹھ جایا کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد اس چیز سے منع کر دیا کہ اب جو ہے نا اعتکاف کی عورتیں نہیں بیٹھ سکتی ہیں، اور اب تو بالکل نہیں بیٹھ سکتی، منع کر دیا ہے۔ تلک حدود اللہ، عورتیں گھروں کے اندر بیٹھیں گی، ٹھیک ہے، اعتکاف۔ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، بس تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کھول کر اللہ نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پرہیزگار بننے کے لیے حرام سے بچنا کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا، رشوت، چوری، ڈاکہ، خیانت کرنا، سود وغیرہ سے، یہ چیز اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں مستجاب الدعا بن جاؤں، میں جو دعا کروں میری دعا قبول ہو۔
تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ مستجاب دعا بننا چاہتے ہو تو حرام کے قریب ہی مت جانا، اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے آدمی 40 دن تک جو ہے نا اس دعا کی قبولیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حرام نہیں کھانا ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وَتُطْلُوا بِهَا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، نہ لے جاؤ تم وہ مال حاکموں کے پاس تاکہ کھاؤ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر۔ دیکھیں یہ جج یا وکیل رشوت لے کر ایک دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں جو زیادہ پیسہ دے گا، اس لیے فیصلہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو آپس میں بیٹھ کر جو ہے نا طریقے سے حل کر دینا چاہیے۔ حاکم صحیح طریقے سے انصاف کرنے والا ہو بغیر رشوت سود کے تو اچھی بات ہے، وہاں بھی فیصلہ لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کوشش اپنے اندر ہی معاملے کو سلجھانے کی ہونی چاہیے۔ وہاں تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہونے والا ہے، تو پھر اس کے باوجود کیوں جاتے ہو؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین جو شریعت ہے حضور کے، اللہ ہم سب کو اس پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔